नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े फैसले आज हो सकते हैं। एक तो कुछ ही देर के अंदर ट्रंप जो है वो इजराइल लैंड होंगे और इसके साथ जो है वो आज ग्लोबल समिट होने जा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, और ये अपनी नौयत का एक मुनफरद समिट है जो आउटसाइड यूएन हो रहा है। यूएन में तो चलो अभी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें ग्लोबल लीडर जब शरीक हुए, लेकिन आउटसाइड द यूएन ये इतना बड़ा जो इंटरनेशनल गैदरिंग होने जा रही है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें दुनिया के तमाम बड़े लीडर जो है वो शरीक हो रहे हैं। इसमें जर्मन चांसलर, इसमें बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर, इसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, इसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल के वो इसमें शरीक हो रहे हैं, और उर्दगान जब वो शरीक हो रहे हैं, जॉर्डन के किंग जब वो शरीक हो रहे हैं। तो जर्मनी और ये सारे मालिक तो इसलिए आ रहे हैं कि जाहिर है जो उन्होंने इसराइल की सपोर्ट जारी रखी तो वो थोड़ा सा कवर अप चाह रहे हैं। तो लेकिन तमाम दुनिया के लीडर जब वो इसमें शरीक होंगे और देखते हैं कि उसमें क्या चीजें सामने आती है। क्या जाहिर है, जाहिर में तो एक पीस की एफर्ट हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या मकासद है वो भी बहरहाल नजर आ जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनलाइज हो जाना ये अच्छा है, ठीक है ना। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी डेवलपमेंट है फलस्तीनियों के लिए कि देखना है कि जरूरत पड़ी है तो दुनिया सारी इकट्ठी हो रही है ना। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री एड है वो रोक दी जाए। क्यों? क्योंकि मागा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मागा के शदीद प्रेशर के अंदर ट्रंप इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं कि वो इजराइल की जो मिलिट्री एड है उसको रोक दें। अगर ऐसा होता है, जो कि ज़ाहिर ट्रंप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। यूरोप के अंदर जब वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, और दूसरी तरफ बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने 10,000 ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं वेनेजुएला के करीब। जो उनकी अहम तरीन बेस है वहां पर 10,000 फौज वो डिप्लॉय कर दी गई है। और नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो वेनेजुएला का कैपिटल है उसके ऊपर अटैक किया जाए और फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए फौज को ऑन ग्राउंड उतारा जाए और जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और वहां से उनको जब ले जाया जाए। ये इस तरह का एक ऑपरेशन भी अंडर कंसिडरेशन है और इसकी प्लानिंग जब हो रही है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर फौज उतरेगी, जो बंदरगाहें हैं उनको जब वो कैप्चर किया जाएगा, की स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का ये फैसला कर लेना कि वो हर सूरत में जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस करेगा अपनी एक नुमाइंदा हुकूमत के साथ, ये असल बात है। कौन सा तरीका बनाया जाएगा? बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर हमला करेंगे, फौजी बगावत करवाएंगे, प्रेसिडेंट मडोरो को गिरफ्तार करेंगे जो फलस्तीन के इस वक्त बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी तवाना आवाज है, उनको इस तरह से उठाकर लेकर जाएंगे। जो भी तरीका वो इख्तियार करेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस पॉलिसी का बन जाना कि वो हर सूरत में ये रिजीम चेंज चाहते हैं। ये डेंजरस बात है। तो इसके लिए कोई भी वो रास्ता लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है वेनेजुएला के लिए, और ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि ईरान के लिए, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए, बल्कि क्यूबा के लिए, बल्कि कोलंबिया के लिए। तो ये तमाम रियासतें जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रही हैं और झुकने से इनकारी हैं, इनके ऊपर यह बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त है। तो इसके साथ जो है वो चाइना और अमेरिका की जो जंग है वो अगली स्टेज पर जा चुकी है, जिसमें चाइना ने बहुत बोल्ड फैसला जो वो ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, और जिसकी मजीद डिटेल ये सामने आई है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मिकदार है वो 0.1% से ज्यादा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट से। जो है वो अगर मिनरल की तादाद 0.1% से ज्यादा, यानी वो लाइसेंस के बगैर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि चाइना ने इस एक फैसले से पूरी जो वेस्टर्न और अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने हाथ में कर लिया। अच्छा, ये बड़ा वाकया इसलिए है कि ये जो आप सारा कई सौ साल का दौर देखते हैं वेस्टर्न हेजेमनी का, उसमें कभी कोई ऐसा टाइम नजर नहीं आया कि वेस्ट जो है वो किसी दूसरे मुल्क के किसी एक फैसले से इतना ज्यादा मजबूर हो जाए या किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए। और फिर चाइना में फर्क यह है कि चाइना वो है जिसको इन्वेड नहीं किया जा सकता है, यानी अगर वेस्ट को किसी चीज की जरूरत हुई है और आगे से नहीं दी गई तो वेस्ट ने वो जाकर छीन ली है। चाइना से कैसे छीनेंगे? चाइना को कैसे इन्वेड करेंगे? ये इराक और लीबिया तो है नहीं,
تو وہاں اس کو کیسے انویڈ کریں گے؟ تو یہ دو بڑے مسئلے ہیں. کبھی ویسٹ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا، اور اس ماڈرن ٹائم کے اندر یعنی ویسٹ کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے، ان کے فائٹر جیٹس ہیں، الیکٹرک وہیکلز ہیں، یہ فونز ہیں، یو نیم اٹ، اور اس میں یہ منرلز استعمال ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ منرلز تو سارے جو ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے. اب انہوں نے اتنا بولڈ فیصلہ اٹھا لیا ہے. تو اس سطح کی ڈیپینڈنس کبھی ان تمام سینکڑوں سالوں میں نہیں ہوئی، اور ایسی کسی طاقت کا ان سے سامنا نہیں ہوا کہ جس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں. تو یہ دو بڑے چیلنج. اور امریکہ جو ہے وہ 100% ٹیرف اور 100 سے بھی زیادہ کی بات کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر وہ یہ جنگ ہے جو چھڑ چکی ہے، یہ اعلان جنگ ہے. بڑی طاقتیں ایسی لڑتی ہیں، اور بڑی طاقتیں جب براہ راست لڑتی ہیں تو اس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے. تو اوورال یہ بڑی طاقتوں کی لڑائی اسی طرح سے ہوتی ہے. پھر ٹرمپ جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں یوکرین کی، امریکہ جو ہے ہیلپ کر رہا ہے یوکرین کی. رشیا کا جو آئل اور انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، یہ تو عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف. دیکھیے ہم کہتے ہیں جی نیٹو رشیا کی جنگ ہوگی، نہیں جنگ ہوگی نہیں، جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ اس کا ون آف دا فیز ہے. کیا یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے؟ کسی صورت نہیں ہو رہی. اصل میں تو یہ نیٹو کی جنگ ہے. یوکرین کس کھیت کی بولی ہے؟ تو دیکھیے نیٹو کی پالیسی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کے ذریعے رشیا کو کمزور کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ اگر ڈائریکٹ فائٹ ہونی ہے تو پہلے اس کو پراکسی وار کے ذریعے میکسیمم ویک کر دیا جائے. تو یہ رشیا کیسے افورڈ کرے گا کہ اس کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے، جس کے اوپر اس کی ساری اکانومی چل رہی ہے، جس کے اوپر اس کی ساری وار چل رہی ہے اور آگے چلنی ہے، وہ اس کو آسانی سے تباہ ہونے دے؟ وہ ویٹ کرتا رہے اور بس یوکرین ڈرونز، ایک ڈرون مار کے ان کا پورا جو ریفائنری ہے اس کو اڑاتا رہے؟ یہ رشیا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اگر اس کی صرف 15 سے 20% بھی اگر اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو نیٹو کی جنگ ہے جس کا ایک فیز یہ ہے کہ پہلے وہ یوکرین سے لڑوا کے رشیا کو کمزور کر رہے ہیں. تو رشیا کسی بھی ایسی پالیسی کو جو افورڈ نہیں کرے گا. تازہ ترین جو رپورٹ ہے، رشیا نے 1100 ٹینکس جو ہے وہ پروڈیوس کیے ہیں. یہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک سے یا نیٹو کی پروڈکشن سے زیادہ ہیں. 1100 ٹینکس جو ایگزسٹنگ ہیں وہ تو ہیں، 1100 نیو پروڈیوس کیے ہیں. اور مزید ٹاسک دیا ہے اگلے آنے والے مہینوں کے لیے اور سال کے لیے کہ کتنے زیادہ ٹینکس جو ہے وہ پروڈیوس کرنے اور وہیکلز پروڈیوس کرنی ہے. تو وہ کس لیے ہیں؟ یہ یوکرین سے جنگ کے لیے تو نہیں ہے، تو یہ نیٹو کے ساتھ جنگ کے لیے ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہوگی. اصل میں وہ ون آف دا فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور ایسا نہیں لگ رہا کہ نیٹو یا یورپ جو ہے، جو رشیا کا بنیادی پرنسپل مطالبہ ہے اس کو کبھی پورا کرے گا. تو وہ بلکہ یوکرین کو مزید مدد دینے کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ جنگ کو پرولونگ کرنے کی جو وہ بات کر رہے ہیں. رشیا کا جو پرنسپل سٹانس ہے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ جنگ آنے والے 1-2 سالوں میں یا مہینوں میں یا دنوں میں یہ طے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک ایونٹ کسی بھی وقت اس کو عالمی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے، وگرنہ 1-2 سال کے اندر اس کی تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ 1-2 سال کے اندر پھر بھڑ جائیں گے. اگر کوئی ایسا ایونٹ نہیں بھی ہوتا تو بھی 1-2 سال میں دونوں طرف سے یہ تیاری ہو رہی ہے، جو یورپ کے اندر انڈسٹری لگ رہی ہے اور جو رشیا پروڈکشن کر رہا ہے. تو اسی درمیان ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ اس وقت انڈر پریشر ہیں ماگا کی وجہ سے کہ وہ اسرائیل کی ایڈ بند کرے، اور آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. تو جس ووٹر بیس کی بنیاد پر ٹرمپ جیتے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ناخوش ہے ٹرمپ سے. تو اس کو خوش کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو اب صحیح انداز میں لاگو کرنا ہے. اور یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر جو ایکسپرٹ آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ وہ فیکٹر ہے کہ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ جنگ شروع کروانا، کیونکہ اس نے 9 مہینے دے دیے ہیں جس سے اس کا امیج بھی ڈسٹرائے ہوا ہے اور اس کی ووٹر بیس بھی ناراض ہوئی ہے. اور ابھی مڈ ٹرم الیکشنز آنے جا رہے ہیں. بنیادی مطالبہ اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی ٹرمپ اس کو ان ٹرو سینس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں. تو اب اس لیے وہ دوبارہ جنگ شروع کروانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے ایکسپرٹس کے مطابق، اور یہ کہ وہ امداد روکنے جا رہے ہیں. اب یہ ہیرڈز کی خبر ہے. ٹرمپ آرڈرڈ نیتنیاہو ٹو اینڈ دا غازہ وار اینڈ ناؤ ملٹری ایڈ ٹو اسرائیل از ہز ٹارگیٹ. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی ہے جس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. ٹرمپ کنسیڈر کر رہے ہیں اسرائیل کو ملٹری ایڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب جنگ نہیں ہو رہی
تو پھر ملٹری ایڈ کی بھی اسرائیل کو ضرورت نہیں ہے، بیانیہ نا۔ تو یعنی کہ جو وہاں پر اسرائیلی لابی ہے یا جو ان کے مذہب کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ناراض نہ ہوں، تو ایک کس طرح کے درمیان رہ سکے، اسرائیل کو ملٹری ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو وہاں پر امن کروا دیا ہے، دیکھیں مڈل ایسٹ میں امن ہو گیا ہے، تو ضرورت کیا ہے، ملٹری ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ہے، اب ٹرمپ اس کو کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو ووٹر بیس ہے وہ شدید جو اس وقت ناراض ہے، اور اس کو مطمئن کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے وہ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر، اور جو جیرڈ کشنر کی وائف ہے یعنی جو ٹرمپ کی بیٹی ہے، اس نے تل اویو میں لاکھوں کا وہاں پر مجمع تھا سیٹلرز سے، جن کے ساتھ خطاب بھی کیا، تو وہاں پر نتنیاہو کے خلاف بھی نعرے لگے۔ لیکن یہ ایک کائنڈ آف ریلیشن کا بھی ثبوت ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں ٹرمپ کی بیٹی جا کر جب وہ خطاب کر رہی ہے۔ یہ کائنڈ آف ریلیشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بہت اسپیشل ہے، لیکن اب اس میں بہت ساری دراڑیں بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یا امریکہ ویری سون کو اسرائیل کو ابنڈن کرنے جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ہیرٹس کی ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے، A message to far right minister Smotrich, Trump has spoken, the war in Gaza is over. جنگ ختم ہوگی۔ یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے، اور یہ ایک ون آف دا پرسپیکٹو ہے کہ یہ دوبارہ اب شروع نہیں ہو سکے گی۔ ماضی کے جو سیز فائر ہوئے ہیں اور آج کا جو سیز فائر ہوا ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی ابھی سے جو سگنل دے رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلی جو کلاس تھی اس ڈیل کی، وہی اسرائیل نے وائلیٹ کی، جو سینئر فگرز ہیں ان کے ریلیز کے حوالے سے۔ تو ٹرمپ کسی بھی وقت ابھی لینڈ کر جائے گا اسرائیل میں، اور اس کے بعد وہ ملاقات کرے گا اور پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا، اور اس کے بعد وہ مصر میں اور عالمی کانفرنس جو ہے وہ اس کو چیئر کرے گا۔ بڑا یہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، فلسطینیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ تو ظاہر میں تو پیس ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ جو فلسطینی واپس آ رہے ہیں، ریٹرن کر رہے ہیں، تو جو یلو لائن ہے وہ اس کی طرف بھی اپروچ کر رہے ہیں، تو اگر وہ مزید قریب آئے تو ہم ان کے اوپر جو وہ گولیاں چلائیں گے۔ یعنی دیکھیں جو یلو لائن ہے وہ کون سا، وہاں پر کوئی ایسا واضح ہے کہ بھئی یہ لائن ہے، وہ تو میپ کے اوپر کھینچی گئی لکیر ہے نا، وہاں پر کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ یلو لائن ہے۔ تو اب اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم گولیاں چلائیں گے ان پر، وہ اس طرف جب نہ آئیں۔ اب یہ فلسطینیوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور اسرائیل تو ویسے بھی موقع تلاش کرتا ہے، تو یہ بڑا کمپلیکس ہے۔ یعنی اگر اسرائیل اسی طرح غزہ میں رہتا ہے تو پھر یہ تو مسئلہ ہوگا، وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے اٹیک کرے گا، تو یہ افورڈ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو حماس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کا کوئی اٹیک کیا یا بمباری کی تو ہم اس میں رسپونڈ کریں گے۔ تو اسرائیل کا غزہ میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ خطرہ رہے گا کہ کسی ایک واقعے سے کچھ بھی ہو جائے۔ The movement will respond to any Israeli aggression if the war is resumed. یہ حماس کا کلیئر میسج ہے، دوبارہ حملہ ہوا تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے۔ اور انٹرنیشنل فورس جو جانی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ جائے گی تو کیا اس کا مینڈیٹ ہوگا، وہ حماس سے کیسے ویپنز لے گی، حماس کیا اس کو ویپنز دے گی، تو بہت سارا یعنی بہت ہی کمپلیکس ایشو، کیونکہ فلسطین کا ایشو آلریڈی کمپلیکس ہے اور اس جینوسائیڈ نے اس کو اور کمپلیکس بنا دیا ہے۔ اور اس میں سیدھا حل یہ ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے، اسرائیل کو پنش کیا جائے، اور جو پرنسپل مطالبہ ہے وہ منوایا جائے۔ تو جب امریکہ ادھر پریشر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ اور کمپلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ فلسطینیوں پر پریشر ڈال کے وہ تو آلریڈی اپنا سب کچھ ہار چکے ہیں، تو ان سے آپ کیا منوائیں گے؟ اچھا، اب آپ ذرا ایک اور انالیسس دیکھیے، یہ فارمر اسرائیلی ایمبیسڈر ہے اور یہ انالیسس دے رہا ہے کہ فیلنگ ان اسرائیل از کہ گازا سیز فائر ول ہولڈ دس ٹائم۔ اسرائیلی ایمبیسڈر فارمر کہ اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ ہولڈ کرے گا لمبا عرصہ۔ دیر آر سیورل ایشوز کہ جس کو اسٹل مانیٹر کیا جا رہا ہے، بہت سارے کوشچنز ہیں، بٹ دا جنرل موڈ از دس از irreversible۔ یہ جو اب معاہدہ ہو گیا ہے یہ irreversible ہے، اور اب یہ دوبارہ جلدی جب جنگ نہیں چھڑے گی۔ while previous ceasefire جو ہیں have been broken، وہ توڑ دیے گئے، I think this time it is different۔ ماضی کی نسبت یہ جو ceasefire ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ the mood in Israel has changed completely۔ خود اسرائیل کے اندر جو موڈ ہے وہ بالکل بدل گیا ہے سیٹلرز کا، اور وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو گئے ہیں۔
And even a few months ago, there were politicians in Israel who wanted new settlements in Gaza. अभी कुछ महीने पीछे तक सूरत हाल कुछ और थी और मुकम्मल ये कंसेंसस था कि गजा में हम सेटलमेंट्स बनाएंगे, लेकिन जो दुनिया का रिएक्शन आया, ये दुनिया भर में गए, बहुत जलील हुए और ऑन ग्राउंड जो है हमास को डिफीट नहीं कर सके, तो अब बहुत ज्यादा तब्दीली आई है. सो द सेटलमेंट प्लान दिस इज गॉन. अब ये इजराइल में भी समझा जा रहा है कि ये अब वो सेटलमेंट वाला मामला चला गया. तो ये देखिए क्या रौनियत और फिरौनियत थी समोत्रश की और बैन गवर की और नेतन्याहू की. टोटल ऑक्यूपेशन, जेनोसाइड इसीलिए किया जा रहा था. तो अगर ये नहीं हो रहा तो फिर उनकी तो डिफीट है हर अंदाज में. ये सीज फायर हो जाना ही इस फिरौनों के सामने बहुत बड़ी डिफीट है. द फीलिंग इज कि जो सीज फायर है विल होल्ड, वेदर इट विल बी एन एंड टू द वॉर आई डू नॉट नो. यानी हो सकता है ये 2 साल के बाद 4 साल के बाद दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि देखें जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनती तो फिर इस तरह से जंगें तो होती रहेंगी. तो हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद शुरू हो जाए, 6 महीने के बाद शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब वो दोबारा शुरू हो जाएगा. फिलहाल ये थोड़ा सा लंबा चलेगा. अगर जंग मुकम्मल बंद नहीं भी होती, यानी एक मुआहदा होता है ना कि भाई जंग खत्म हो गई है, तो जंग अगर खत्म नहीं भी होती, लेकिन ये जो एक सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब ही एक जो है वो एक एग्रीमेंट होता है कि फिलहाल जो फायर है उसको होल्ड कर लिया, उसको सीज कर लिया गया है. वो कोई कंप्लीट एग्रीमेंट फॉर द एंडिंग द वॉर नहीं होता. उसका मतलब है कि फिलहाल जो फायर है वो उसको सीज किया गया. सो टर्किश मीडिया क्या लिख रहा है? नो कंट्री लेफ्ट टू ट्रस्ट इजराइल एज गाजा सीज फायर बिगेंस. ये इजराइल की आइसोलेशन है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं बचा है जो इजराइल के ऊपर ट्रस्ट करने वाला हो. और टर्किश मीडिया ने जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को, जो मडोरो की गवर्नमेंट गिराना चाहती हैं, न्यूली मिंटेड पीस लॉरिएट मकाडो फर्म ऑन प्रो इजराइल स्टांस. ये वो है जो एक बड़ी ज़ायनिस्ट है और प्रो इजराइल है. तो अब उसके ऊपर भी सवालात उठेंगे, उसको भी दिया गया है. इससे अच्छा था कि जो जिनका हक बनता है, ग्रेटा थनबर्ग को दे दिया जाता, गजा के डॉक्टर्स को दिया जाता. ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं. एक वो जो नेतन्याहू की सपोर्टर है और गजा में जो कुछ होता रहा उसकी भी वो सपोर्ट करती रही, अब वो उसकी वीडियो सामने आ रही हैं. तो टर्किश मीडिया ने इस पर लिखा है. और स्विट्जरलैंड के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें 18 पुलिस ऑफिसर जब जख्मी हुए. अब ये देखिए क्लैशेस भी हो रहे हैं सीज फायर के हक के अंदर जो है वो, और वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए. तो ये एक मुसलसल चेक है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर, इसलिए उनके लीडर्स आ रहे हैं. देखें ना क्या मजबूरी है उनको. वैसे तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं, तो अब क्या मजबूरी है, सिर्फ पब्लिक को भी दिखाना है कि भाई हम काफी कोशिश कर रहे हैं. तो ये मुसलसल चेक है इन गवर्नमेंट्स के ऊपर जो लोग निकले हुए. एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है टोनी ब्लेयर की, जो पैलेस्टाइन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है. अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इजराइल के बहुत करीब समझे जाते हैं. ये इनको इजराइल ही का नुमाइंदा समझा जाता है. अ काइंड ऑफ के जैसे वो कॉलोनियल गवर्नर नहीं लगाए जाते, तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऐसा ही है. तो इसकी मुलाकात जो वो टोनी ब्लेयर के साथ हुई है. अब ये पता नहीं उन्होंने क्या वहां पर डिस्कस किया है, क्या मंसूबे बनाए हैं. अच्छा जी, वेनेजुएला बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है. मिलिट्री कू हो सकता है, सिविल वॉर हो सकती है, फुल स्केल इन्वेजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया, 10,000 फौज उन्होंने डिप्लॉय कर दी है. यूनाइटेड स्टेट हैज डिप्लॉयड मोर देन 10,000 सोल्जर्स. और वन ऑफ द प्लान ये है कि वो कैपिटल के ऊपर अटैक करेंगे और निकोलस मडोरो को अरेस्ट कर लेंगे. वाशिंगटन में बी मूविंग टुवर्ड डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इन द रीजन. और वेनेजुएला और फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज के अंदर भी वो ये करेंगे. और इसके अलावा नेवल और एयर एसेट्स डिप्लॉय किए गए हैं, वॉरशिप्स डिप्लॉय हुए हैं, सबमरीन्स डिप्लॉय हुई हैं, फाइटर जेट्स F-35 पर ड्रोन्स ये भी यहां पर डिप्लॉय हुए हैं. ठीक है. और वेनेजुएला की जो फोर्सेस हैं वो लॉयल हैं पूरी तरह से. वेनेजुएला मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रिमेन लॉयल टू द प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो. तो काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन मिलिट्री जो है वो लॉयल है. तो देखिए अगर मडोरो को वो ले भी जाते हैं तो पीछे तो मिलिट्री के पास इख्तियार होगा ना. तो मिलिट्री समझती है कि वेनेजुएला के इंटरेस्ट क्या हैं. वेनेजुएला को अमेरिका का कठपुतली बना देना, इसराइल का कठपुतली बना देना, ज़ायनिस्ट का कठपुतली बना देना, ये तो वेनेजुएला के इंटरेस्ट में नहीं है. वो यहाँ पर ऑयल और गोल्ड के लिए आ रहे हैं.
منرلز کے لیے آ رہے ہیں, ریسورسز کے لیے آ رہے ہیں, تو ملٹری تو لائل ہے. تو یہ بہت سارے پلانز ہیں. ظاہر ہے امریکہ بھی ایک سب سے بڑی پار ہے اور بہت ہی ان کے گریٹ ملٹری مائنڈز بھی ہیں, تو بہت سارے وہ منصوبے بنا رہے ہوں گے, لیکن وینزویلا جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے. ایک بات ضرور ہے کہ یہ ٹرمپ آخری حد تک چاہے گا کہ اس کو فل سکیل انویژن نہ کرنی پڑے. وائے؟ کیونکہ دیکھیے اس کے ساتھ اس کا جو امیج ہے وہ مکمل پاش پاش ہو جائے گا. پھر وہ جو مرضی کرتا رہے, پھر اس کو روز بھی نوبل انعام دیا جائے تو یہ اس کا وہ امیج بن نہیں سکتا, کیونکہ آپ ایک ایکٹیو وار کے اندر ہیں, اس میں پھر آپ بیانیاں بنا نہیں سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جنگ تو کئی سالہ ہوگی, جیسے افغانستان عراق 20 سالہ جنگیں, وہ تو اس نوعیت کی جنگ ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ فوج داخل ہوگی اور 20 دن کے بعد نکل جائے گی. تو ٹرمپ کا تو سارا ٹینیور اس میں نکل جائے گا, اور پھر ویسے بھی آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے جو باقی کانفلکٹس کیے ہیں, جیسے ایران ہے 12 دن کا شارٹ, تو میرا خیال ہے کہ آخری حد تک ٹرمپ نہیں چاہے گا کہ فل سکیل اس کو انویژن کرنا پڑے. لیکن اگر باقی حملوں سے رجیم چینج نہ ہوا تو پھر کیا کرے گا ٹرمپ؟ پھر کیا فل سکیل انویژن کی طرف جائے گا؟ تیاری تو ایسی لگ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا فل سکیل انویژن کرنا. اور دیکھیے نا, آلریڈی جو اب چائنا کے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو چائنا نے منرلز کے اوپر لگا دیا ہے. جاپان, آسٹریلیا, یورپ, امریکہ, کینیڈا, یہ سب بڑی ٹربل کے اندر آ گئے. الیکٹرک وہیکلز, فائٹر جیٹس, آپ کے موبائل فون, ہر ٹیکنالوجی اس میں منرلز کے بغیر وہ چل نہیں سکتے, اور 90% جو سپلائی ہے وہ چائنا کنٹرول کرتا ہے. اب اگر الٹرنیٹیو سپلائی بنانی ہے تو اس کے لیے کم سے کم ویسٹ کو 10 سال چاہیے. تو جب یہ نیتنیاہو کی وارز میں ٹونی بلیئر اور بش اور امریکہ اور پھر یہ سارے بزی تھے, تو چائنا کیا کر رہا تھا؟ چائنا یہ انڈسٹری ڈیولپ کر رہا تھا, منرلز اور پروسیس کر رہا تھا, ڈیولپ کر رہا تھا, اور یہ چائنا کا مذاق بناتے تھے اور یہ جنگیں چھڑے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چائنا کا اب اتنا بڑا کنٹرول آ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان سینچریز کوئی ایسی طاقت آئی نہیں کہ وہ اتنا بڑا کنٹرول رکھتی ہو. تو اب اگر اوور نائٹ متبادل منرلز کی سپلائی نہیں پیدا کی جا سکتی, اس کے لیے کم سے کم 10 سال چاہیے. 10 سال میں تو پتہ نہیں دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے گا. 10 سال ان کی یہ انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ یہ 10 دن سروائیو نہیں کر سکتی. ان کو اگر منرلز ملنا بند ہو جائے نا, پہلے دن جب ٹرمپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کیا, پھر فوراً پیچھے کیوں ہٹنا پڑ گیا؟ کیونکہ انڈسٹری چلی 10 دن نہیں چل سکتی. یہ منرلز ہے نا, یہ بالکل ایک الگ نوعیت کا وارفیئر ہے, ایک بالکل الگ نوعیت کا یہ ویپن ہے. مطلب اتنا کنٹرول, اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں, اور اس کا 90% کنٹرول جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے, اور متبادل میں آپ کچھ استعمال کر نہیں سکتے. اتنا زیادہ ویسٹ گھٹنوں پر آ گیا نا چائنا کے سامنے, اور یہ چائنا نے پہلی بار اس سطح کا اتنا ریسٹرکٹ کیا ہے. تو کیا کریں گے مطلب چائنا کے خلاف؟ تو ادھر اگر یہ مڈل ایسٹ میں پھر ٹرمپ کہیں انوالو ہوتا ہے, اور یہ وینزویلا میں یا آگے پیچھے لمبی جنگوں میں, تو پھر وہ اس چیز کے اوپر فوکس تو نہیں کر سکتا. درمیان میں یہ بھی خبریں مختلف آتی رہتی ہیں کہ فلاں پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈنگ کی وجہ سے رکا ہوا ہے, فلاں میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس لیول کی وہ پرفارمنس نہیں دے سکے. خود F-35 کے اوپر جو رپورٹ آئی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو اس امپائر کو بہت سارے چیلنجز ہیں, اور یہ چیلنجز سے وہ نکل نہیں سکتا ہے اگر وہ نیتنیاہو کی مزید جنگوں میں انوالو ہوا. تو جو پالیسیز وقت نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں, وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ فی الحال چاہتا ہے کہ یہ پاز ہو جائے. فلسطینی ریاست میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن چاہتا ہے فی الحال یہ پاز ہو جائے. لیکن پاز یعنی اسرائیلی فوج بھی بیٹھی رہے, حماس بھی ویپنز لے کر بیٹھے رہے, اور ریکنسٹرکشن بھی نہ ہو, تو یہ کیسے پاز رہے گا؟ یہ اپنی جگہ پر سوال ہے. اور دوسرا جو نیتنیاہو کیا چپ کر کے آرام سے بیٹھا رہے گا؟ یہ اپنی جگہ پر سوال ہے. تو کافی کمپلیکس ٹائم ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کی مسلسل جنگوں نے اب ان کو ایک عجیب دوراہے کے اوپر جب وہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.